بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر بڑھتی عمر کے ساتھ یادداشت کی کمزوری سے بچنا ہے تو یہ 4 عادات فوراً چھوڑ دیں۔ ہماری یادداشت وہ ڈائری ہے جو ہم سب اپنے ساتھ لے کر گھومتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری یادداشت کمزور ہوتی جاتی ہے یا سادہ الفاظ میں اس ڈائری کے کچھ صفحے بعض اوقات کھو جاتے ہیں یا ہم انہیں کہیں رکھ کر بھول جاتے ہیں، جو کہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ 4 ایسی بری عادتیں ہیں جن کے باعث ہمارا ذہن چیزیں بھولنا شروع کر دیتا ہے، یعنی یادداشت کمزور ہو جاتی ہیں۔ جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے ہماری نیند کا دورانیہ کم ہوتا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کام، نوکری، مالی حالات اور صحت سمیت دیگر مسائل بھی ہماری نیند کے معیار کو متاثر کرتے ہیں اور یوں صحت کے سنگین مسائل جنم لیتے ہیں۔ دماغ کا ایک نظام ہے جس کے ذریعے وہ اپنے اندر جمع ہونے والے زہریلے مواد کو باہر نکالتا ہے۔ ان میں امیلوئڈ پروٹین شامل ہیں جن کا تعلق الزائمر سے ہے۔ یہ نظام رات کے وقت متحرک ہوتا ہے۔ نیند ہماری صحت اور جسم کی بحالی کا کام بھی کرتی ہے۔ اگر ایک شخص کو نامناسب نیند ملتی ہے تو دماغ کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ اس سے تناؤ کے خلاف برداشت کی سطح بھی گر جاتی ہے، لہذا لوگ صحیح طرح کسی چیز پر فوکس نہیں کر پاتے۔ رات کے وقت دماغ نہ صرف زہریلی مواد کو نکالتا ہے اور ایک طرح سے اپنی بیٹری ریچارج کرتا ہے، بلکہ یہ آپ کی یادداشت کو بھی ترتیب دیتا ہے۔ سوتے وقت یادداشت کے عمل کو دوبارہ متحرک کیا جاتا ہے اور اسی عمل کو خواب دیکھنے کی بنیاد سے جوڑا جاتا ہے۔ نیند کی بدولت معلومات باقی رہتی ہے۔ سونے سے قبل فون اور کمپیوٹر استعمال نہ کریں، زیادہ کھانا نہ کھائیں اور نہ ہی شراب یا الکوہل کے والے مشروبات پئیں اور کیفین سے اجتناب کریں تاکہ آپ کو اچھی آرام دہ نیند مل سکے۔ جن لوگوں کو رات میں اچھی نیند نہیں آتی تو انہیں دن کے اوقات میں سونے کا مشورہ بھی دیا جاتا ہے۔ دن کے اوقات میں بھی نیند کے ذریعے یادداشت کو بہتر رکھنے کے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ آج کل مشکل اور مصروف دنیا میں ملٹی ٹاسکنگ یعنی ایک وقت میں کئی کام سر انجام دینا اچھا سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ یادداشت کے لیے بہت برا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دماغ کا حصہ پری فرنٹل کارٹیکس ہماری توجہ برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے تاکہ ہم اپنے مقاصد حاصل کر سکیں، لیکن یہ صلاحیت متاثر ہوتی ہے جب ہم مسلسل ایک مقصد سے دوسرے مقصد کی طرف چھلانگیں لگائیں۔ ہمارے دماغ میں نیورائز کے مختلف گروپوں کے بیچ مقابلہ چل رہا ہے جو مختلف کاموں میں حصہ لیتے ہیں۔ یہ مقابلہ ہی ہمیں ایک ساتھ مختلف کام صحیح طریقے سے کرنے سے روکتا ہے۔ اگر آپ ایک کلاس میں اپنے موبائل پر پیغامات چیک کر رہے ہوں گے تو آپ کو یہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ لیکچر کے دوران کیا کہا گیا تھا۔ جب آپ مقاصد تبدیل کرتے ہیں جیسا کہ موبائل فون چیک کرنا تو نیورائز کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ وہ اس دوران یادداشت میں محض کچھ چیزوں رکھ پاتے ہیں کیونکہ آپ ایک کام سے دوسرے کام کی طرف جانے سے انہیں ملنے والے حکم کو تبدیل کر دیتے ہیں اور اس سے میموری میں چیزیں نہیں رہ پاتی۔ ہر اصول کی طرح اس میں بھی ایک چیز کو استثناء حاصل ہے اور وہ ہے ایسے کام جو ایک دوسرے سے منسلک ہوں۔ اگر آپ کیک بنا رہے ہوں اور اوون کو پری ہیٹ کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ڈو بنانے میں لگ جاتے ہیں، اگر آپ تمام کاموں کو ایک بڑا کام تصور کریں تو آپ اسے کر سکتے ہیں۔ ملٹی ٹاسکنگ کے خاتمے کے لیے تجویز یہ ہے کہ دوسرا کام شروع کرنے سے قبل پہلا کام ختم کریں، کہ ایسی چیزوں سے بچیں جو مقاصد سے آپ کی توجہ ہٹاتی ہیں۔ جب کوئی اہم کام کیا جا رہا ہو تو اپنے فون کو سائلنٹ پر لگائیں، خاص کر ای میل اور میسیج نوٹیفیکیشن کو۔ کام کے دوران بریک لیں اور اپنی ٹانگوں کو اسٹریچ کریں۔ اسمارٹ فون پر ہر وقت گزارنے سے ایک اور سوال نے جنم لیا، اس کے آج کے نوجوانوں پر کیا اثرات ہوں گے؟ اس کے مثبت اور منفی نتائج ہیں، لیکن اہم چیز یہ ہے کہ ان سے ایسی عادتیں پنپ رہی ہوں جو یادداشت کے لیے اچھی نہیں ہیں۔ 2023 کی ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ نوجوان اور بچے روزانہ 5 سے 8 گھنٹے اپنے اسمارٹ فون استعمال کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ آپ کی سوچ کے برعکس انسانی دماغ کو اس طرح پروگرام نہیں کیا گیا کہ یہ سب یاد رکھے۔
یہ مخصوص چیزوں کو یاد رکھنے کے لیے بنا ہے۔ ہمارے اکثر تجربات یا معلومات ہم پہلے ہی بھول چکے ہیں۔ صرف وہ تجربے یا واقعات ہمارے دماغ میں محفوظ رہتے ہیں جن میں غصہ، خوف، خواہش، خوشی، حیرانی یا کوئی اور جذبہ ہو۔ ان جذبات سے ہمارے دماغ میں ایڈرینالین، سیروٹونین، ڈوپامین اور کولیسٹرول جیسی کیمیائی مادے خارج ہوتے ہیں۔ یہ کیمیائی مادے ہماری یادداشت محفوظ رکھنے کے لیے سازگار ماحول فراہم کرتے ہیں۔ دماغ میں اس سے کام کو سر انجام دینے سے مدد ملتی ہے، خاص کر وہ کام جو بار بار کیے جائیں اور ان میں اچھی قابلیت درکار ہو کہ یہ صلاحیت عمر کے ساتھ کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے وقت گزرنے کے ساتھ بینک اکاؤنٹ، موبائل فون یا ای میل کا پاس ورڈ یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب آپ پاس ورڈ بدلتے ہیں تو پرانے پاس ورڈ والے نیورون نئے پاس ورڈ والوں سے لڑتے ہیں۔ روٹین کو توڑنا ضروری ہے تاکہ دماغ کی چیزوں کو یاد رکھنے کی صلاحیت برقرار رہ سکے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کی یادداشت اچھی ہے، لیکن زندگی میں ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے جب انہیں پتہ لگتا ہے کہ ایسا بالکل نہیں۔ یہ حیرانی کی بات نہیں کہ دماغ ہر چیز یاد رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اندازہ ہے کہ ہر ایک شخص اوسطاً روزانہ 34 GB کی معلومات جو کہ 8-11 گھنٹے کے برابر حاصل کرتا ہے۔ میموری کا مقصد ماضی کو یاد رکھنا نہیں، یہ ایسا کرنا ضروری ہے، بلکہ اس کا کام ماضی کے اہم معلومات کو یاد رکھنا ہے جو حال اور مستقبل کے لیے آپ کو تیار رکھ سکے۔ تجویز یہ ہے کہ کوئی چیز سیکھنے کے لیے رٹا لگانے اس لیے کارآمد ثابت نہیں ہوتا۔ سیکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سے کوئی یاد وابستہ کریں اور اس سے وہ رد عمل حاصل کریں جو آپ چاہتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ تعارف کسی شخص سے کروایا جائے اور اس کے چند منٹ بعد آپ خود کو چیلنج کریں اور ان کا نام دہرائیں جب گفتگو جاری رہے تو آپ ایسا بار بار کریں۔ ان کوششوں میں جتنا وقفہ ہوگا اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ 4 عادات سے نجات کے علاوہ یادداشت بہتر کرنے کے اور بھی طریقے ہیں۔ بہت سی چیزیں ہیں جو لوگ اپنی یادداشت بہتر کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن وہ کسی گولی یا ویکسین کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ قدرے آسان ہے اور انہیں لگتا ہے کہ انہیں اپنا طرز زندگی تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مختصر مدت میں بہتر سونے کی کوشش کریں، تناؤ سے نمٹنا سیکھیں، اس کی وجہ بننے والے اسباب کو کم کرنے کی کوشش کریں اور ذہن سازی کے طریقوں کو اپنائیں جو آپ کی توجہ بھرنے کی بجائے بناتی ہے۔ طویل مدتی میں فرصت تھوڑی لمبی ہے، کھانا بہت کچھ کر سکتا ہے۔ ڈائٹ نے یہ ثابت کیا ہے کہ جب دماغی صحت کو فروغ دینے کی بات آئی ہے تو اس کے بہت اچھے نتائج ہوتے ہیں۔ جسمانی ورزش، خاص طور پر ایروبکس، اچھی ہے کیونکہ یہ دماغ میں کیمیائی مادے خارج ہونے میں مدد کرتی ہے جس سے ذہنی اور یادداشت کی صلاحیتیں بہتر ہوتی ہیں۔ دانتوں اور سماعت کی اچھی صحت بھی ضروری ہے کیونکہ مطالعے سے پتہ چلا ہے کہ جو لوگ دانتوں کی صفائی کے مسائل سے دوچار ہوتے ہیں یا جو اپنے کانوں کا خیال نہیں رکھتے وہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں اور آخر میں سماجی تعلقات اور نئی چیزوں کی آزمائش۔ اچھی عادات سے لوگوں نے اپنی یادداشت بڑھائی اور ڈیمنشیا کے خطرات کو ایک دہائی تک کم کیا۔ سوسائٹی کے مطابق 65 سال کی عمر کے بعد 40% لوگوں کو کسی نہ کسی طرح کی یادداشت کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔